جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ یہ دن ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 12 ربیع الاول کے روز اللہ تعالیٰ نے روز محشر تک بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کامل ہدایت کا نور عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے پرفتن دور میں سیرت نبی اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے سب کے لیے انتہائی اہم اور مبارک دن ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو نیکی و بدی میں تمیز سکھاتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک بلند مقام اور قربت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو تقوی اور علم سے مزین ہیں۔ بطور مسلمان آج کا دن ہم سب کے لیے بہت خاص ہے۔ اہل اسلام کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں 49ویں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب۔ بولے، علم ہی انسان کو روشنی اور ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی میں بھی تعلیم کے حصول پر زور دیا گیا۔ سب کو مل کر نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنا ہوگی۔ تعلیم کا حصول ہی قوموں کا مستقبل سنوارتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی بولے، اسلام کا نام لے کر بچیوں کو حصول تعلیم سے روکنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور بچیوں کو برابر تعلیم کے حصول کی ہدایت فرمائی۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے صحابہ کرام کی بہترین تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا سیرت کانفرنس سے خطاب۔ کہا، اسلام ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ اقرا اور القلم سے شروع ہونے والا سفر آج بھی جاری ہے۔ تعلیم اسلامی معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ علم کے بغیر ہم اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ علماء کرام کی دی گئی تجاویز کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ دشمن ہمارے ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دشمنوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں اور رہیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا، فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ نظام مصطفیٰ کے قیام تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے، ملک کو اقتصادی اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے، انتشار پھیلانے والوں سے ہوشیار رہیں۔ اسلام جنگوں سے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حق اور انصاف کی بات کی۔ علی امین گنڈا پور کا قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب۔ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر عظیم احسان ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کے لیے محبتیں بھر دے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں جلوس، ریلیوں اور محافل میلاد کا انعقاد۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی، کورنگی سمیت مختلف علاقوں میں عید میلاد النبی کے روایتی جلوس نکالے گئے۔ مساجد اور گھروں میں محافل میلاد، شمع رسالت کے پروانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس ریلوے اسٹیشن سے نکالا گیا۔ بچوں نے جوڈو، کراٹے، جمناسٹک اور دیگر کھیلوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا داتا دربار پر اختتام پذیر ہوا۔ ملتان کا سب سے قدیمی 100 اونٹوں والا جلوس منصور آباد سے نکالا گیا تو صحرائے عرب کی یاد تازہ ہو گئی۔ شہر اولیاء میں جشن ولادت نبی کے حوالے سے 100 سے زائد جلوس نکالے گئے۔ کوئٹہ کا مرکزی جلوس توغی روڈ سے نکالا گیا۔ گجرانوالہ میں محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ عقیدت مندوں کی جانب سے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات کے ماڈلز تیار کیے گئے۔ جلوسوں اور ریلیوں میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर आशिकान रसूल का इजहार मोहब्बत। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मलाई खाजा की तैयारी। रबीउल अव्वल में शहरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत के इजहार के लिए खास तौर पर शीरीनी तकसीम करते हैं। चिश्तिया में मकामी ताजर की तरफ से 200 देगों का लंगर। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को दावत आम। मौलाना फजलुर रहमान के घर सियासतदानों की हाजिरियां। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराह JUI से मुलाकात। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन डायरेक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माना बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला का कहना था आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। पंजाब में 30 से 70 रुपए तक किरायों में कमी कर दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर किराए कम किए गए। पेट्रोल सस्ता होता है तो किराए सिर्फ पंजाब में कम होते हैं। टीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर के मुताबिक जावेद बट को कत्ल करने की डील 5 लाख रुपए और 2 घरों की वस्त तय पाई। दोनों शूटर अजहर और इलियास अमीर मसब से राबते में थे। अमीर मसब जावेद बट के कत्ल से 6 रोज कबल बैरून मुल्क फरार हो गया। मालम जब्बा के करीब नए सयाहती मकाम 0 पॉइंट के कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल मोह लिए। दिल फरेब नज़ारे देखने के लिए मुल्क भर से लोग खिंचे चले आते हैं। एक बार यहां आने वाला दूसरी बार आने की तड़प लेकर वापस जाता है।